حضور آ گئے. صرف ایک سوال رک کے پوچھنا چاہتا ہوں. حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی, حضور سے پہلے. آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے. آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے. پہلے لوگ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے, آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی ہے. کس دور میں جی رہے ہم؟ یہ سبق تھا میرے نبی کا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں, ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے فرق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں حضور کا میلاد بھی آتا ہے اور ہمیں سونے کی دعا بھی یاد ہے. جیسا ماحول دیکھیں گے وہی پڑھ ڈالیں گے. اگر آپ کہیں گے تو سونے کی دعا پڑھ دیں گے تاکہ جلدی اچھی نیند آ جائے, اور اگر سننا چاہیں گے تو پھر تھوڑا سا حضور کا تذکرہ کر دیں گے. خیریت ہے آپ کو؟ یہ جو ہمارے کمیٹی والے لوگ ہیں, محفوظ صاحب ہیں, اور ان کے جتنے بھی ہم جولی اور نوجوان کھڑے ہیں, میں سب سے پہلے تو ان کی بات کروں کہ جو اس محفل کو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. میں کبھی کہتا نہیں کہ کھڑے لوگوں کو بٹھایا جائے, اور کبھی نواب بھائی میں یہ بھی نہیں کہتا جو سو رہا ہے اسے اٹھایا جائے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضور کی محفل میں آ کے سو گیا ہے نا, تو امید ہے اگر یہاں آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور ہی تشریف لائیں گے, کیونکہ یہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے جہاں حضور کی ولادت یا حضور کے تذکرے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے, آپ چاہے سونک پور سے ہوں یا فرید پور سے ہوں یا آپ کسی بھی بستی سے چل کے آئے ہوں, شاید وہ آپ کی بستی کا نام میرے علم میں نہ ہو, لیکن جس کی محفل میں آئے ہو وہ تمہارے گاؤں کو بھی جانتا ہے, تمہارے محلوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے گھر کا پتہ بھی ان کو معلوم ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, اور تمہارا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. میرے لیے تو یہاں نہ کوئی کھڑا ہو نہ بیٹھے, جو بھی آئے حضور کی نیت لے کے یہاں بیٹھے. سبھی کا حضور کو پتہ ہے, سب کو حضور دیکھ رہے ہیں. تو جو جہاں سے بھی چل کے آیا ہے, جو کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے, گھر جانا نا تو اپنے ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا. کھڑے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, جا کے ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھوں کو چومنا. وہ پوچھیں بات کیا ہے, کہنا بجی تیرے حلال کی کمائی کے لقموں کا کمال تھا, اماں تیری عشق رسول میں پلائی ہوئی دودھ کی گٹی کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں سنی, میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی. یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے, آپ جائیں نا تو ضرور یہ ماں کو مبارکباد دیں کہ یہ آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا. لوگ جتنی دیر بریانی کے لیے بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے, ہم نے حضور کی باتوں کے لیے اس سے کئی گھنٹے زیادہ کھڑے ہو کے انتظار کیا. یہ یقیناً میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے لالوں کو جنم دیا ہے اور آپ کی پرورش کی ہے. یقیناً یہ اسی گٹی کا کمال ہے جو عشق رسول کی بنیاد پہ پلائی گئی ہے. اور آپ کا یہ کھڑا ہونا, اس محفل میں آ کے بیٹھ جانا, یہ حضور کی نظر کرم کی بات ہے. ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھو پیسے دے کے گیا, یہ بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. میں کئی چھوٹے بچے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم, تو بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے ذہین بچے بھی سو جاتے ہیں, لیکن ان بچوں کا ابھی تک جاگنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں. اس وقت تو انہیں ماں کے آنچل میں ہونا چاہیے تھا یا بستر کی آغوش میں ہونا چاہیے تھا. ان کا بیٹھنا بتا رہا ہے یہاں اپنی مرضی سے نہیں, مدینے والے کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیٹھے بھی کیوں نہیں بھائی, اٹھ کے کیسے چلے جائیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں اگر اجمیر والے کے بیٹھائے ہوئے اونٹ اٹھ کے نہیں جاتے ہیں تو مدینے والے کے بیٹھائے ہوئے غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں, ہے نا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے نا. کئی میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے نوجوان,
انہوں نے یہ محفل سجائی، دہرادون کہاں سے یہ چل کے آئے ہیں تاکہ حضور کی محفل آباد رہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں اور آپ کو بتا دوں، جلسہ یہ صبح سے شام تک میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ایک دن پہلے پنڈال لگا اور ایک دن بعد اکھڑ جائے گا، مولوی 1 گھنٹے کے لیے آیا چلا جائے گا، بس جلسے کی عمر 24 گھنٹے ہے۔ نہیں، جلسے کی محنت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے تاریخ متعین ہو جاتی ہے۔ تاریخ لیے ہوئے نا 4-5 مہینے ہو گئے، اس جلسے کی تاریخ نواب بھائی نے لکھائی تھی، اور یہ کہہ کے لکھائی تھی بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک بار آؤ گے تو یاد رکھو گے۔ میں نے کہا پھر تو کوئی خاص بات ہوگی، ہندوستان گھوم لیا، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یاد میں رہتے ہیں۔ میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں، 2 ہی لوگ یاد رہتے ہیں، یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا پھر بہت برا کرنے والے یاد رہا کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا بہت برا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، ابو بکر نے بہت اچھا کیا، اس لیے زمانے کو صدیق کے نام سے یاد ہے۔ ہاں، اور ابو جہل نے بہت برا کیا ہے، اس لیے پوری دنیا کو دشمن مصطفیٰ کے نام سے یاد ہے۔ یا تو بہت برا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں یا بہت اچھا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں میں خدا برکتیں دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جب سے تاریخ مقرر ہوتی ہے نا، جب سے جلسے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ کمیٹی، یہ جلسہ کرانے والے لوگ کتنی اپنے خلاف چلنے والی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ صرف یہی لوگ جانتے ہیں۔ بڑا بڑا عقل مند بھی بیٹھا ہے، 10 روپے نہیں دے گا نواب بھائی اور حساب لے گا 3 سال کا، ہے نا؟ 3 سال کا حساب لیتا ہے۔ بولے بھائی 3 سال پہلے تک کا حساب دو، تب ہم 10 روپے دیں گے۔ جیب میں رکھ اپنے 10 روپے کو، تیرے جیسے کنجوسوں کو، دین کو تیرے جیسے کنجوسوں کی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے پاس جلسے میں دینے کا پیسہ نہیں ہے نا، تختی لگا کے مر جانا، یہ قوم تیرا کفن بھی دے سکتی ہے۔ سیدھی سی بات، 10 روپے دے کے 3 سال کا حساب مانگ رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میں ایک بات کہتا ہوں، دین یا تو درسگاہ سے پھیلتا ہے، حسان بھائی، یا تو دین درسگاہ سے پھیلتا ہے یا خانقاہ سے پھیلتا ہے، یا پھر اس طرح کی حضور کی ذکر کی محفلوں سے دین پھیلتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حالانکہ علم سیکھنے کی کوئی عمر، کوئی قید نہیں۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم سیکھو، یہ عمر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر 15 سال 20 سال ہم مدرسے میں جانے کی عمر سمجھتے ہیں، جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں مدرسے جانے کی عمر ختم۔ پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی کئی بچے مدرسے پڑھنے آئے تھے، لیکن کسی کو بھوک نے روک دیا، کسی کو ضرورتوں نے روک دیا، کسی کو گھر کے خرچے نے آگے نہیں بڑھنے دیا، کسی کو باپ کی کمزوری نے بیٹھا دیا۔ کتنی مشکلیں ہوتی ہیں کہ بچے پڑھنے چاہتے ہیں لیکن حالات آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ میں بچوں کو مشورہ دوں گا، اگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ موجود ہے اور آگے سفر کرنے کے راستے آسان ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے بڑھتے جانا ہے، اور اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ حق لینے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ تیری تحریر، تیری زبان اور تیری قابلیت یہ کہہ دے کہ اس کرسی پہ اگر حق چلے گا تو صرف قابلوں کا چلے گا، جاہلوں کا نہیں چلے گا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم زمیندار بہت ہے کہ نہیں؟ زمیندار بہت ہے، اتنے زمیندار ہے کہنے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، 10 بیگھے اللہ قریت کے زندگی گزار لے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے ترکوں کے حالات تو یہی ہے، اور جن کی روڈوں پہ آ گئی قسم سے پھٹے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کھل کے گنڈا گردی کر رہا، کیونکہ اب کیس میں لگانے کے لیے بھی پیسہ خوب ہے۔ 2 کروڑ روپے بیگھا ملا ہے،
یہ سوچ کے نا ہم بگڑ رہے ہیں. یاد رکھیے اربوں خربوں کی طاقت ایک طرف اور تنہا غریب کے قلم کی طاقت ایک طرف. آپ اس چیز کو سمجھ لیں ذرا. قلم سب سے زیادہ اہم ہے. قلم کو کبھی دولت بھی نہیں خرید پاتی ہے, اور قلم چاہے تو سیکنڈوں میں دولت کو مٹی بنا دیتا ہے. قلم اصل ہے, پیسہ اصل نہیں ہے. آپ تعلیم پہ دھیان دیں, پڑھیں آگے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, کنجوسی کی بھی حد نہیں. 10 روپے دے کے کہہ رہا ہے حساب دو 3 سال کا. نہیں, میری قوم کے نوجوانوں مشکلیں آئیں گی. کمیٹی والے کھڑے ہیں نا یہاں پہ لڑکے, کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سارے کمیٹی والے میرے سامنے کھڑے, کچھ سو بھی گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ جا کے. اور کمیٹی والوں کے لوگ کتنے ساتھ ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سارے کمیٹی والوں کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کاش حضور یہ کہہ دیں کہاں ہیں جو میرے میلاد کی جلسے کی کمیٹی کہلاتے تھے, پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. مشکل ہوتا ہے نا. یہ آپ ہی کے گاؤں کے لوگ ہیں نا, بولیں ذرا, بول سکتے ہیں تو. آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ بھائی, اس کو ایسا کرو کہ یہ گلا نہ پکڑے. آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ, جانتے ہی نا آپ سب کو. اچھا, یہ پورا آواز بڑھا دو یار, اس کا آواز بڑھا دو. بیچ میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے دھندے, جگاڑ چلتا رہے, ایک بار چندہ کر لیا سال بھر کھائیں گے. کان کھول کے سنیں, ایک ایک بندہ کمیٹی کا دیکھ لو. میں کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں, میں ابھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دعوت مجھے نواب بھائی کے ذریعے ملی ہے. میں یہاں چاپلوسی اور دلالی کرنے نہیں آیا, میں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں. جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ, کیوں کر رہے ہو, کیا نتیجہ ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے نا ان علاقے کے لوگوں کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہے. کلمہ تک یاد نہیں ہے. کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ کو سن کے ان لوگوں نے بلایا ہے. لیکن میں نے پوچھا بتاؤ کمیاں کیا کیا ہیں. ان لوگوں نے کہا آج بھی ہمارے گاؤں میں پیپل کی پوجا ہوتی ہے, آج بھی مسلمان ہولی دیوالی پہ گھروں کو لیپا پوتا کرتے ہیں. میں نے کہا کمی کیا ہے؟ کہا کبھی جلسہ نہیں ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے وہاں دین سے دوریاں ہوتی ہیں, اور جہاں نبی کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں, جوان تو چھوڑو بوڑھے تو چھوڑو, اگر بچوں سے پوچھو بتا مصطفیٰ کون ہے, تو بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری ہے راگو میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, ذرا زور سے بولو, مدنی کی آمد, علامہ مولانا مفتی حماد رضا رامپوری زندہ باد, فرید پور کا سنڈی مسلمان زندہ باد. بھیا سب کو ہی رامپوری بنا لے, مسئلہ کوئی نہیں. رامپور بھی میرا, مراد آباد بھی میرا. ہم تو کہتے ہیں جہاں جہاں میرے حضور کا کرم ہے وہ ساری زمین ہماری ہے نا. ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں, ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں. کائنات ہماری ہے, کائنات ہماری ہے. ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں ہے نا, ہم بیگے 2 بیگے والے نہیں. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا, تو آپ ان سب کو جانتے ہیں نا. یہ جو بات کہی جاتی ہے جلسے والوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ جو چندے کرتے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے, ایک ایک بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے, گارنٹی ہے, چیلنج ہے میرا. دیکھ لو ان میں سے کسی کو تم نے کبھی اپنے فرید پور میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو بولو یار, سامنے والے بولیں, دیکھا کبھی؟ سونپ پور میں, کھود میں, رامپور میں, سوار میں کہیں دیکھا مانگتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟
کبھی ان میں سے کوئی یہ کہہ کے گیا ہو میری بیوی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں 500 روپے دے دو, بچے کو پیزا برگر کھلانا ہے 100 روپے دے دو. انہوں نے کبھی کسی کے دروازے پہ جا کر کے اپنی بیوی بچے کے لیے بھیک مانگی ہو؟ ایک بندہ بتا دے مجھے کوئی کھڑے ہو کر کے کبھی روپے بھر کا سوال انہوں نے کیا ہو؟ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جس دن سے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے کس کس چوکھٹ پہ گئے ہوں گے, کس کس کو جا کے آواز دی ہوگی؟ مجھے بتاؤ تو سکی. انہی جلسے والوں سے پوچھو بتاؤ تم نے بچوں کے لیے سوال کیا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں کیا. کبھی اولاد کے لیے مانگا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں مانگا. کبھی تو جی چاہا ہوگا کہ گوشت بنایا جائے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ہوگا, بتاؤ کسی سے بوٹی کا خرچہ مانگا؟ کہا کبھی نہیں مانگا. کہا کیوں؟ کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے. کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ قوم بچوں کے لیے 1 روپیہ اس لیے نہیں مانگتی کہ غیرت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر یہ جلسوں کے لیے در بدر جاتے ہیں, چوکٹ چوکٹ جاتے ہیں, ایک ایک کے دروازے پہ جا کے آواز دیتے ہیں, کتنے دھکا دیتے ہیں, کتنی گالی دیتے ہیں, لیکن قدم رکے نہیں, حوصلہ بدلا نہیں, کبھی تھک کے بیٹھے نہیں. کیوں نہیں بیٹھے؟ خدا کی قسم اگر اپنے لیے چلے ہوتے تو کبھی تھک کے بیٹھ جاتے, کبھی غیرت سے ڈوب جاتے, لیکن اپنے لیے نہیں. یہ جو جلسہ سجایا ہے مدینے والے کے لیے سجایا ہے اور اعلان کیا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, تغن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں غذا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی احمد رضا صاحب زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میلاد حضور کا, آقا کریم کی ولادت کا جشن ہے. اور پھٹا ہوا نوٹ نہ تھا بیٹے, 2-3 جگہ سے جو اسے جیب میں رکھ لو تاکہ دوبارہ کوئی لے جا کے نہ دے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میرے حضور کا میلاد ہے. حضور آئے, کائنات مسکرانے لگی. میرے نبی کا کرم کائنات کے ذرے ذرے پہ, کائنات کے ذرے ذرے پہ حضور کا کرم. میں بنا کسی قید کے اور پابندی کے ایک بات کہتا ہوں, پوری دنیا کے ہر شخص کو اپنے گھر کی دروازے پہ حضور کی آمد کا جھنڈا ضرور لگانا چاہیے, ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سب پہ میرے نبی کا احسان ہے. اگر کوئی یہ کہے مجھ پہ نہیں ہے تو پھر سنو کس پہ نہیں ہے. جس کے آنگن میں بیٹی مسکرا رہی ہے تو اس پہ لازم ہے وہ حضور کے نام کا جھنڈا لگائے, کیونکہ آنگن میں بیٹیوں کے مسکرانے کی آواز یہ مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے. اگر آج کوئی ماں جوتا لے کے بیٹے کے منہ پہ مارتی ہے اور بیٹا مسکرا کے گردن جھکا کے کھڑا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں, یہ مدینے والے کا کمال ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. ہاں, اور اگر باپ چوراہے پہ بیٹے کے تھپڑ مار دے اور بیٹا گردن جھکا کے پھر بھی مسکرا کے کہے ابا ہے میرا, تو پھر یہ کمال باپ کا نہیں, یہ کمال آمینہ کے لال کا ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کیوں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض, فرمایا پھر باپ کا چہرہ دیکھو. اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے, پیدا کرنے والا خدا بھی تم سے راضی ہے. تو جسے باپ ملا وہ جھنڈا لگائے, جسے ماں ملی وہ بھی جھنڈا لگائے, جسے بیٹی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے, اور جسے آزادی ملی وہ بھی جھنڈا لگائے. ورنہ تاریخ تو یہاں تک رہی ہے, دنیا ایران کے قصے پڑھتی ہے, دنیا یونان کی کہانیاں سناتی ہے, بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے بڑے ادب کے شہر میں, حکیموں کے شہر میں, قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نہیں تھی, صرف طاقتور جیا کرتے تھے. ایک گود میں ماں کی بچہ کمزور آیا, جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا ہے, حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا
چاہے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک دے، اس لیے کہ غریب کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آگے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اونچائی پہ چل رہی ہے۔ بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو، لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ بچہ کالا کترا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی بلندی پہ لے کے چل رہی ہے۔ کبھی لال کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے، کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی پہاڑ کی بلندی دیکھتی ہے، پہنچی ہے پہاڑ کی اونچائی پہ، تھک کے دیکھتی ہے نیچے کی طرف۔ جب زمین دیکھی تو لال کو لیا، دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ اتنا کمزور ہے، پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے، یا اللہ یہ پھینکا گیا تو اس کی ہڈیاں کتنی جگہ سے ٹوٹیں گی۔ یہ سوچ کے وہ روئی ہے، اس نے ایک آہ بھری تھی، خدا کی قسم اسی آہ کا جواب بن کر کے مکے میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آ کے بتایا تھا، او لوگوں دل توڑا نہ کرنا، یہاں صرف طاقتور کو نہیں بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا؟ آج مجھے بتاؤ، آج مجھے بتاؤ یہ عزت ہے کس کے صدقے میں؟ بولیں، حضور کے صدقے میں۔ میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلا مکہ شریف میں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ توجہ ہے نا؟ برداشت کریں، باتیں میری بڑی کڑوی آنے والی ہیں۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ باتیں کڑوی کرنے لگا ہوں۔ ابھی نواب بھائی نے بھی پڑھا اور حسان بھائی نے بھی کافی شعر سنائے ہوں گے بیٹیوں کے حوالے سے۔ بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی، حضور آ گئے۔ صرف ایک سوال رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی حضور سے پہلے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ پہلے لوگ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی ہے۔ کس دور میں جی رہے ہم؟ یہ سبق تھا میرے نبی کا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ آج دن اخبار میں دیکھو، جہیز کے لیے گلا گھونٹ دیا، گاڑی کے لیے آگ لگا دی بیٹی میں۔ کیوں؟ کیا یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں؟ آج بیٹیاں سامان کی طرح بیچی جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ایک دن مسلمانوں کے حالات دیکھے میں نے، پہلے جو انگریزوں میں اور مغربی تہذیب میں جو چلن تھا نا، لڑکی لڑکا ایک جگہ بیٹھ کر کے انگوٹھی پہناتے تھے، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہماری۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا کہ ایک ہی اسٹیج پہ، ایک ہی منچ پر دلہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے۔ انگیجمنٹ کا وہ بے غیرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری حیا، کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی۔ یہ دن دیکھنے باقی تھے امت کو۔ ایک طرف غزہ کے اندر بیٹیاں برقع پہن کر کے سو رہی ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے، لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نقاب میں غزہ کے اندر ملبے سے دبی نکلتی ہے، اور ہندوستان پہ عیش کی سانس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا جنازہ، اتنی تیزی سے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے، انگوٹھی مردوں کے سامنے پہنا رہی ہے۔ اور یار کدھر چلی گئی ہماری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا کریم تشریف لائے، بیٹیوں کو عزت میرے نبی نے بخشی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں
ہے مولانا 7 عمرے کر کے آیا ہوں, میں نے 8 عمرے کر لیے ہیں, کیا نتیجہ ایسے عمروں سے؟ اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیروں کے سامنے انگوٹھی پہنائے, اسے غیرت کہتے ہو, اسے ترقی کہتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. رونا نہیں چاہیے آج ہمیں, رونا نہیں چاہیے. بات علماء کی آتی, کہتے مولوی پرانی بات پیٹ رہا. یاد رکھیے گا ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا. ہم جو بات کرتے ہیں نا یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی, مرنی کے بعد وہاں بھی چلے گی. بھائی اس کا ای کو کم کرو, آواز دو یار, آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ یہ کنڈیشن ہماری ہے, انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے انگوٹھی. شرم نہیں آتی ہمیں؟ جانتے ہو تو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے, جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے, جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی, آواز آتی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کے ٹائم پہ. ان کا دور خلافت ہے, دور خلافت. ایک بچی نا نقاب کی اوڑھ کر کے چوراہے سے گزر رہی ہے. توجہ ہے نا, سن رہے ہیں ساری بات, بہت غور سے میری بات سنیے گا. چوراہے سے بچی گزر رہی ہے اور چہرے پہ نقاب پڑا ہے, کپڑا پڑا ہے. اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کہ اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا. اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی. آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی دیوانہ ہو گیا. لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے, میں یہ بھی بتا دوں وہ ایسے نہیں تھے کہ رات کے 3 بجے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے موبائل سے بات کر رہے ہیں. اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہو کے 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے مچھر مارتا, 3 گھنٹے. اور پھر کہہ رہے ابا رشتہ تیری مرضی سے نہیں اپنی سے کروں گا. کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا عورت کیسی ہونی چاہیے. ابے جانور, جس کی زندگی 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزر گئی, اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے. تو 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے آیا ہے اور تجھے پتا ہے عورت کیسی اچھی ہوتی ہے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تو چہرے پہ نظر پڑی نا, جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں, ایک بوڑھی عورت کو بلایا, کہا اماں, کہا ہاں, کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جا. کیا کہا؟ کیا لے جانا ہے؟ شادی کا پیغام لے جا. جب اتنی بات کہی نا, بڑھیا نے کہا کیوں؟ کہا اماں بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی, میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا, مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. جب وہ بوڑھی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے, وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے, تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی, ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائیں. کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فدا ہو گیا. بچی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور بڑھ گیا, ہاں اس نے نہیں کہا کہ میرا ایک چاہنے والا بڑھ گیا. کہا اماں ٹھہر ابھی آتی ہوں. اندر گئی, چاقو لیا, طباق لیا, دونوں آنکھیں نکالی, طباق میں رکھی, کپڑا ڈالا. کہا ماں یہ لے کے چلی جا. بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری آنکھیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے جس کا دل ان آنکھوں پہ آ گیا. اتنا سنا, بچی کے جو آنکھوں سے خون, چہرہ لہو لہان. بوڑھی تڑپ گئی, بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں تو نکاح کا پیغام لے کے آئی تھی. اس نے کہا ماں جیسی تو نے بتایا نہ آ کر کے میری آنکھوں پہ اس غیر محرم کی آنکھوں کا نشانہ پڑ گیا تھا, اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں. میں یہ سوچ کے غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھی, اگر قیامت میں خاتون جنت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کن آنکھوں سے میرے پاس آئی ہے جس آنکھوں پہ ایک مرد کی نظریں پڑ گئی تھی, اماں میں کیا جواب دوں گی؟ یہ آنکھیں لے کے چلی جا, آنکھیں اسے مبارک ہو, خاتون جنت کی محبت مجھ کنیز کو مبارک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
جشن عید میلاد النبی، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ او بھائی یہ کنڈیشن، ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے، آج نا اپنی بیٹی کھڑی ہے، تماشا بنا کے تم نے کھڑا کیا اسے، تماشا بنا کے، اور کہہ رہے جی مولانا چپ رہو، اب جدید دور ہے، نیو جنریشن ہے، یہ جو کر رہی ہے بھائی ابھی سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ کسی دور کی طرف نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی ڈور کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، یہ حالات ہم نے بنائے تو رشتے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں، برا نہ مانیے، میرا نبی بیٹیوں کا بوجھ بڑھانے نہیں، بوجھ گھٹانے آیا ہے۔ بوجھ گھٹانے کے لیے میرا نبی آیا۔ آج کتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا، بچیاں جوان ہوتی ہیں نا، باپ کے سر پہ سفیدی آنے لگتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بچی نہیں پال سکتا، جو باپ 18 بچے پال سکتا ہے اس سے 2 بیٹیوں کی روٹی نہیں کمے گی؟ کما سکتا ہے نا، پھر بھی سفیدی کیوں آ گئی؟ اسے یہ فکر کھا جاتی ہے خدا جانے میرے دروازے پہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا۔ آج روڈ پہ نکلو لڑکے لڑکے، مارکیٹ میں جاؤ لڑکے لڑکے، ایئرپورٹ پہ جاؤ لڑکے لڑکے، بس اسٹینڈ میں، ٹرین میں لڑکے لڑکے، لیکن ایک بہن کا رشتہ کرنے کے لیے نکلو نا تو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ ایک صحیح رشتہ تلاش کرنے میں باپ اور بھائی کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیا لڑکے مر گئے؟ نہیں ہیں، لیکن بیٹی کے لائق لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویوں کی خرابیاں ہیں، یہ ہماری تربیت کی ایک وہ بھدی تصویر ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہنے کو زمیندار بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، لیکن 5 منٹ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح سے انسان نہیں لگتا ہے۔ 1800 کی جوتی لے آئے نا تو یوں منہ پہ چڑھا کے رکھتا ہے، اور جب تک پوچھنا لو ریٹ یوں ہی ہلاتا رہے گا۔ نیچے کر بھائی، یہ اوقات رہ گئی ہے ہماری۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ سکندر بھی آیا، بڑے بڑے دولت والے آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر بھی ہمیں دیکھ، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ پھر بھی ہمارا رشتہ اتنے بڑے لوگوں سے، تو جوتی دکھا رہا، ناک پہ لگا رہا، ناک پہ۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ایک انسان نہیں ملتا ڈھونڈو تو رشتہ کرنے کے لیے نکلیں، اور کم جو ہے نا لڑکی والے بھی نہیں، ذمہ دار صرف لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی ہیں، کیونکہ ذرا سا چمکدار لڑکا دیکھا نا فرسٹ آفر ہوتا، 10 دوں گا رشتہ کرا، 10 لاکھ دوں گا کرا پکی۔ تو یہ جو مڈلر ہوتے ہیں نا، مڈلر، اللہ کا خوف کھانا، دونوں طرف کا حساب دو گے، کرے کوٹے جاؤ گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو۔ اگر مڈلر وہی بچولیا سمجھ رہے نا، بچولیا جو دونوں طرف سے ادھر کا پیغام ادھر، ادھر کا ادھر کرتا، اس کا کام یہ تھا ادھر کا پیغام ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر لگانا نہیں۔ لڑکی والے نے اگر کہہ دیا نا رشتہ کراؤ 10 دوں گا، کہہ رہے ارے یار 10 دے رہے، 15 تو وہاں سے مل رہے، لبارے بیچ رہا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا 10 دے رہے، 12 وہاں سے مل رہے، 15 وہاں سے مل رہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جب تک رشتہ نہیں ہوتا ابا بھی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی 70,000 کمائی ہے، 80,000 کمائی ہے۔ جب اسی للہ کے سر پہ سیرا بن جاتا ہے، 8 دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویذ تو دے دو۔ کیا ہو گیا؟ جب سے گھسائے گھر سے نکل نہیں رہا ہے، 1 روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا۔ میں نے کہا چچا بتانا، ابھی 7 دن پہلے تو کہہ رہا تھا 80,000 کماتا ہے۔ کہا مولانا تم نہیں سمجھو گے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا،
تو 80,000 کمائے. 80,000 بتا رہا تھا. میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں, تو نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے 80 بتائے تھے, کسی کا گھر لوٹنے کے لیے 80 بتائے تھے. تو یہ جو بچولیا ہوتے ہیں, تمہیں خدا کا واسطہ جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا. ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری سانس تک جڑے رکھے. خدا کی قسم جوڑے بھی دعائیں دیں گے, ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ سرکار کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا, مکی کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, مرحبا, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. 15 منٹ بچے, اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو. خیریت ہے سارے؟ چلوں آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے. قربان جائیں تمہاری جوانی کے قسم سے, ہے نا. پب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی ہیں. جہاں دیکھو وہیں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں, ہے نا. میرے بچوں کان کھول کے سنو, جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے. یہ لکھو, تعویذ بنا کے جیب میں رکھ لو. جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے. جو آج قلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پہ ناچے گا. ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا ہے, پڑھائی میں دینا ہے. صحتیں کئی بار دیکھا 12ویں کا جھنڈا لیے ایسے ہلا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا. یہ جوانیاں ہماری. صحیح سے آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا وہیں بنے گی بابری مسجد. تو اس سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا, بابری مسجد بنا گا. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو, کبھی بیمار نہیں ہوگے. 11 بجے تک 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے, 12 بجے سو کے اٹھ رہا, 12 بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی. بابا تعویذ دو دو. ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے, اتنا ڈھوم گاٹی ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں رہا غلطی کیا ہے. تعویذ پہ تعویذ, اسے صوفے میں رکھ, اسے تکیے میں رکھ, اسے غلاب پہ لگا, اسے پیڑ پہ لٹکا, اسے تراز میں لگا, اسے سٹر میں لگا, اسے بازو میں باندھ, اسے گلے میں لٹکا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تعویذ تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے کچھ نہیں ہوگا. خدا کو راضی کر لے, تیری آنکھ بعد میں کھلے گی. رزق کا انتظام عرشوں سے پہلے کر دیا جائے گا. جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو, جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو. سب کچھ بدلو یار اپنے طریقے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم زور سے ہم مسلمان ہیں. تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, جوان ہیں آپ لوگ. اچھا ایک بات بتاؤ, خالی لنگر کے سہارے آئے کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے تو کم سے کم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کہ پیٹ بھر کے بیٹھے. کہہ دے ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیارا ہے. توجہ ہے صاحب؟ نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس برداشت کر لیں. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے. 10-10 لاکھ میں لوارے بک رہے ہیں اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. نقصانات بہت ہیں. تو ذرا سا چمکتا لڑکا دیکھا, 10 دے دیں گے, کراؤ بات. لڑکے والے کے بھاؤ ہو گئے 10 ملنے. اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے. 5 بیگھے لی تھی, ابھی وہی 8 کی ہوئی ہے, 7 کی لی تھی. اور لڑکے میں ڈائریکٹ 10 لاکھ. کہا نہیں جی وہاں بھی نہیں کرنی ہے. تو لڑکی والا پھر کہہ رہا چلو 15 دلوا دیو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں, زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں. اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نا تو آج آپ دیکھیں جتنے ایکٹرز ہیں, کسی کے 6 نکاح ہو گئے, کسی کے گھر میں 17 نکاح کے بعد کوئی آ کے 18ویں نکاح میں بیٹھی ہے. جبکہ پیسہ منہ چھوٹے,
پتہ یہ چلا دولت میں سکون نہیں، مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رکھا ہے. پیسے والا ڈھونڈ رہا 10 لاکھ 20 لاکھ، اور پتہ یہ چلا کہ بک گئی ساری، 8 دن نہ لگے بک گئی. کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتہ چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہ بیئر تھوڑی وہ جوس پیوے، جوس بتا رہا بیئر کو، شراب ہے یہ، حرام ہے یہ. مولانا جوس ہے نا، مولانا کو نہ پتا. بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے. یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے الو نہ بنانا. مولانا اس جوس کی پورا مکسچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا ہے. تو کہہ رہے جوس پی رہا، شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا، اب چپکے سے کہہ رہا رات کو نہ کوئی تعویذ دے دو، پوا پی کے پڑا تھا، بک گئی ساری، رہ گئی دھری کی دھری دولت. رشتے اگر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں، مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر. آپ کہیں گے وہاں کیسے؟ گارنٹی ہے میری، جا. اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا، پابندی سے با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر. نوٹ کرنا شروع کر کون نوجوان ہے جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے. اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نہ کی ہے، دل کی بات دل میں رکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نوجوان 5 وقت سجدہ کرتا ہے. خدا کی قسم جو 1 وقت کی نماز نہیں چھوڑتا، آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے. اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے کیا خاک ڈرے گا. جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈرتا ہو، جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا. لیکن کمال کے لوگ ہیں، رامپور کے ہوٹل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا، ہوائی جہاز والے میں سوار میں ہے نا، تو یہ رامپور کا ہی تو ہے بھائی. تمہارا ہوٹل ہے، کوئی میں نہیں بات کر رہا اس کی، میں سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا. کہتی یہ پیسے والا، اس کے کان چھدے ہوئے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے. ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے. ناک کان کا مسئلہ دیکھو، سونے کا کنڈل دیکھا کر دو، سیٹ لگ رہا، پتا چلا وہ کنڈل بھی چرا کے پہنا تھا. ایسے رشتے کرتے؟ ایسے رشتے نہیں ہوتے. بتاؤں تمہیں رشتے کیسے ہوتے ہیں. مکے کی زمین ہے، عبد المطلب کا آنگن ہے، چاند سا رب نے بیٹا ایک اور عطا کیا، دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے. کون ہے عبداللہ؟ میرے نبی کے والد. حسین کتنے؟ اتنے حسین تھے کہ عورت مرد بھی زیارت کے لیے، جھلک پانے کے لیے سڑکوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے تھے. اتنا حسین اللہ نے حضرت عبداللہ کو بنایا. پیدا کہاں ہو رہے؟ کہاں پیدا ہو رہے؟ مکہ شریف. کہاں؟ مکہ شریف میں. اور اتنے خوبصورت اور خوبصیرت تھے کہ حضرت عبد المطلب ٹینشن میں رہتے تھے کہ اس کے لیے اس کے جوڑ کی بچی کہاں ملے گی. مگر جوڑے رب بناتا ہے، جوڑے رب بناتا ہے. عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے تو آمینہ مدینے میں پیدا ہو گئی ہے. حضور کی امی مدینے میں پیدا ہوئی. نہ حضرت عبداللہ کے حسن کا جواب، نہ حضرت آمینہ کے حسن کا جواب. سیرت میں یہ بھی بے مثال، سیرت میں وہ بھی بے مثال. صورت ان کی بھی بے مثال ہے، صورت ان کی بھی بے مثال ہے. لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان، کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ شریف کے حرم میں لیٹے، آنکھ لگی، خواب میں نورانی چہرے والے آئے اور کہا عبد المطلب کیا سوچ رہے ہو؟ کا بیٹا ہے، جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں. فرمایا پریشان نہ ہو، صبح اٹھنا، مدینے جانا، وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا، رب نے اس آمینہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا، آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون؟ کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا، مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. یہ بھی بتا دوں رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں
बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते हैं। ख्याल रखिएगा, समझा रहा हूं कुछ मैं। आए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब, किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, खानदान कुरैश के सरदार हैं। पावर इतनी है कि अबरहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है, इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के, इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब, मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा? कहा जी। कहा अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा, बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं, पूछते गए कि बराती से बता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है। ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तस्वुर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर, और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। वहाब बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते हैं परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है। तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं, मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है? वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बता के गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा। बताओ ना हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है, आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे हम ही है। ये आज जो बेटियों को फांसियां लग रही है ना,
یہ RSS والے نہیں لگا رہے. خدا کی قسم ہماری بہوؤں کو ہم ہی زہر دے کے مار دیتے. کیا رویہ ہمارا یہ؟ کون سا طریقہ یہ؟ کب بدلیں گے ہم؟ ایک باپ بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے 3 بار 10 ہزار کا قرضہ لے کے دیکھنے والوں کا پیٹ بھر آتا ہے, اور یہ ناک تک کھا کے جا کے کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہمیں. وہ بغیرت جب پسند نہیں تھی تو غریب باپ کا خرچہ کیوں کرایا؟ مر جاتا نہ کھاتا تو. سماج کی مشکلوں کو آسان کرو, یہی 12ویں والے کا پیغام ہے. یہی 12ویں والے کا پیغام ہے. لیکن بڑھاتے جا رہے ہیں. ختم کریں یہ رسم صاحب, ختم کریں. چوک میں, منڈی میں, روڈ پہ جہیز رکھا جاتا ہے, اس وقت تک گاڑی میں نہیں بھرا جائے گا جب تک پورے بستی کو نمائش نہیں کرا دی جائے گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, آج میری بیٹی ہے, کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی. آج میں چوک میں رکھ کے جہیز دکھا رہا ہوں, دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں, لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں. تم کیا سوچ کے دکھاتے ہو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے میں نے کیا کیا دیا ہے؟ نہیں یار, تم نے تو دنیا کی ساری چیزیں دے دی, کیونکہ رب نے تمہیں دولت سے نوازا تھا, تمہیں پیسہ دیا تھا, تم نے ایک ایک چیز لا کے بہن بیٹی کے جہیز میں رکھ دی. لیکن تمہیں نہیں پتا اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیروں کی بچیاں تو نہیں آتی ہیں, ٹھیلا چلانے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں, کھرپا چلانے والوں کی بچیاں آتی ہیں, کھیت کاٹنے والوں کی بچیاں بھی آتی ہیں, مزدوری کر کے بچے پالنے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں. جب تمہاری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہوا 40,000 کا فریج دیکھتی ہوگی تو بتا غریب کی بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتا ہوگا. جب وہ چیمٹے توے سے لے کر کے کڑھائی مشین تک دیکھتی ہوگی, مجھے بتا مزدور کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے جہیز اس لیے لگایا تاکہ دنیا 4 دن تک باتیں کرے. خدا کی قسم تیری 4 دن کی یہ باتیں کہیں غریب کی آہ بن کے تیری خوشیوں کو ڈہ نہ لے. ایسا نہ ہو کہیں تیرے گھر کی خوشیوں کو آگ نہ لگ جائے. ضروری نہیں ہے جہیز روڈ پہ رکھا جائے, دنیا کی دولت اٹھا کے دے, لیکن تماشا نہ بنا, مٹھی بند کر کے دے دے. جو لے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے, جو دے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے. اس لیے غریب کو نہ دکھا, مٹھی بند کر کے دے تاکہ تیری بھی راضی رکھے اور غریب مزدور کی بیٹی بھی باپ کے آنگن میں راضی رہے. لیکن ہم نے تماشے بنائے, ہم نے نمائش بنائی, اور اس نمائش نے بیٹیاں ہمارے سر پہ بوجھ بنا دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اس نمائش نے بیٹیاں بوجھ بنائی, اس دکھاوے نے مار ڈالا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات, ہم 2 باراتیں تھیں. کتنی باراتیں تھیں؟ ایک بارات میں ہم بھی تھے, اور ایک دوسری بارات کہیں سے آئی تھی. جانا ایک ہی گھر پہ تھا, ایک ہی گھر پہ دونوں باراتیں آئیں. جو دوسری بارات آئی نا, دولہا نے بدتمیزی شروع کر دی, اور اتنی بدتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا. ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے, دوسری کا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, کہنے کو تو آسان ہے بارات لوٹ گئی, لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو, جو سرخ جوڑا بیٹھ کر کے پہن کے تیار بیٹھی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا. جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ بارات واپس چلی گئی ہے, تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا جھٹکا اس کو لگا ہوگا, اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا اس درد کا ایک حصہ, تو سمندر بھی سوکھ کر کے ایک کوئلہ بن جاتا. مگر میری قوم, ہم نے ابھی تماشے بند نہیں کیے ہیں, ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے. بدلیں یہ رویے, نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئیں نہ, کلمہ پڑھیں اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. اتنے آسان نکاح کر دو, اتنا آسان کر دو نکاح. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی, یہ مشکلیں جو آئی ہیں نا بیٹیوں پہ, اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ بھی 3 گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں. دیکھنے کے لیے 10-12 لوگ جا رہے ہیں, اور ایک جھٹکے میں تو منہ دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے. 8 لوگ آئے, دیکھ کے چلے گئے, پھر فون کی گھنٹی بجی. اب کیا رہ گیا, نا بوا نے نہ دیکھا ابھی, لا بھائی بوا بھی لا, وہ بھی یتیم ہے. بوا دیکھ کے گئی, کہہ رہے ہماری وہ جو ہے نا تیری چچیری ممانیاں, وہ بھی آئیں گی, کیوں انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا, وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لیے.
او بھائی بند کرو یہ. لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں, بہن ماں دیکھ لیں, خالہ پھوپھی ساری چلی آ رہی ہیں ٹھلوی, کوئی کام ہی نہیں ہے. بند کرو یہ تماشے. نکاح اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ ایسی کریں گے. کتنے لوگ 10 لاکھ لیں گے جہیز میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں. کوئی بات نہیں میرے بچے, بات سمجھی نہیں اس بچے نے, اس لیے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا. ڈیمانڈ کریں گے. ایک سب سے بڑا نقصان بتا دوں, ٹائم میرا اوور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں. جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ سسر کو ابا نہیں کہتی ہیں, ساس کو اماں نہیں کہتی ہیں, اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ساس کو بڑھیا, شوہر کو, وہ سسر کو ڈاکو, اور شوہر کو نوکر کہتی ہے. اس لیے کہ رشتہ نہیں ہوا, ان کے باپ نے گڈا خریدا ہے. معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں ابا کے؟ 1 روپیہ بھی کم ہوا بارات لوٹ جائے گی. تو جو 1 روپیہ وہ باپ لے کے آتا ہے نا, گولک توڑ کے, نصیب پھوڑ کے, جیسے بھی لاتا ہے, وہ بچی کو یاد رہتا ہے. پھر وہ تم سے 1 روپے کا حساب لیتی ہے, پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی, پھر کہہ رہا ابا نہیں کہہ رہی. کیوں؟ تو نے کون سا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لیے؟ کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم. آج نا 10 لاکھ روپے لے کر کے تولتا پھر رہا, اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ابا بکری بڈھے کو چائے دے دو. کیوں کہ یہ کہہ رہا میڈم ذرا پانی لانا, تو کہتی خود بھر کے لا. 10 لاکھ دیے میرے ابا نے. سب کے آگے شیر بنے گا, پھر نورا پھر رہا بیوی کے آگے. یہ 10 لاکھ کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو. ایسے رشتے نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق اعظم ہے, رات کو ٹہل رہے ہیں اپنی ملکیت میں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے, یہ سوچ کر کے ٹہل رہے ہیں تاکہ کوئی دکھی نہ ہو. جب ایک گلی سے گزرے نا تو ایک گھر سے, بیٹے, ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بچی نے کہا اماں عمر کا دور ہے. اماں نے کہا کیا ہو گیا؟ عمر تھوڑی دیکھ رہے. کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا, لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, لگا دے پانی دودھ میں. اس نے کہا نہیں, میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے سنا, گھر آ گئے, غلام کو بھیجا, صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ. پتہ چلا بیوہ ہے, ایک اس کی یتیم بچی ہے. اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات. کہا کیا؟ کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے, لڑکی ڈھونڈو. کہا رات لڑکی مل گئی ہے. کہا کہاں آ گئے؟ کہا ایک بیوہ کی بچی ہے, یتیم ہے. کہا رشتہ وہاں کریں گے؟ کہا ہاں. کہا کون جائے گا؟ کہا تم جاؤ گی. ہاتھ پکڑا بیوی کا, چل دیے. صبح میں دن کا اجالا ہے, بیوی سے کہتے جا رہے ہیں شریک حیات سنو, اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو, تمہارا شوہر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. یہ نہیں کہنا ہے, چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے, عزت سے بیٹی مانگنی ہے. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے, بیوی کو اندر بھیج دیا. کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ. میں ایک بات پوچھوں, بڑی بے غیرتی کی ہے, شادی لڑکے کی ہے, وہ کہہ رہا میرا کزن آئے گا دیکھنے کے لیے. بیوی ہماری بنے گی, اور بھیج رہے کزن کو, یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے. ارے بغیرت آگ لگے تیری پسند کو, شرم نہیں آتی؟ کزن کو بھیج رہا. عمر کو دیکھ, بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے, خود دروازے کے باہر کھڑے. بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں. اللہ اکبر. بیوی اندر گئی, جا کے بیٹھ گئی, سلام کیا. خاتون نے پوچھا کون ہو, کیوں آئی ہو؟ کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے. کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں. کہا غریب لوگ ہیں صاحب, کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا, یہ ہمارے گھر کی دلہن بنا دو, ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو, ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں. اتنا سنا نا, ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر, میری بیٹی
یتیم ضرور ہے، میں بیوہ ضرور ہوں، لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے پر کچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں. بتا تو ہے کون، کہاں کی رہنے والی ہے، ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے. یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا، ابھی ماں زندہ ہے، بتانا تو ہے کون. حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی ہے کون ہے، کس کی بیوی ہے، کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے. پھر جب مجبور کیا کہ ایسے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے، کم سے کم پتا تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں سامنے والے. پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو، میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں، جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا ہے. اللہ اکبر، اتنا سنا ہے، جیسی اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے. کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو، کہیں وہی تو عمر نہیں ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے، کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. بیوی نے گردن جھکا کے کہا معاف کرنا، میرے سرتاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن بتا رہی ہوں. ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو. کہتی چل دکھا تو سکی. کہاں کہ تیرا عمر کا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے. اللہ اکبر، اتنا سنا. باہر جب عورت آئی ہے، حضرت عمر دیوار سے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. کہتے کہ مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا، آج عمر کی عزت رکھ لینا، آج عمر کی لاج بچا لینا، مالک مجھے خالی نہ لوٹانا. یہ روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں. عورت نے آ کے کہا تھا عمر کیا تو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں. کہا ہم تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے. کہا کس لیے؟ کہا تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی، بتاؤ نبھاؤ کیسے ہوگا. حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے، یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس شرط پہ رشتہ ہو گیا. دلہن آ گئی گھر. سنو بھائی، 2 لاکھ کے چکر میں بیٹے کی لاش بیچنے والوں، میں تو لاش ہی بیچنا کہوں گا اس کو. 10 لاکھ میں بیٹے بیچ دیتے ہو. سنو، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بیٹے والے جو 10 لاکھ بیٹی بیاہنے کے لیتے ہیں نا، اگر بیٹیاں قیمت لیا کرتی تو یہ آدھے بچے کوارے مار دیتے. ایک بیٹے کے لیے بہو خرید کے نہیں لاتا یہ خودسٹ باپ. آج 4 بیٹے ہیں نا، پھٹا جا رہا 40 لاکھ ہو گئے، اور 15 کا داؤ لگ گیا تو 15 چوکا آدھے کروڑ کا مالک بن گیا. حساب لگائے بیٹھا انگلیوں پہ. اور بغیرہ تو سنو، 60 لے لے یا 80 لے لے، تجھے بیڈ پہ 1 منٹ بیٹھنے نہیں ملے گا. جس کی پلائی ناپتا پھر رہا نا کیا انچ ہے، اس پہ تو بیٹھ نہیں سکتا ایک دن بھی. تیرے حصے میں اگر آیا تو سسرال سے ملا ہوا حقہ ہی آگا جو تیرے پھیپڑے خراب کرے گا. اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تو مر کیوں رہا بھائی؟ لسٹ ابا کے ہی ہاتھ میں. ہٹو مت. اللہ قادر مطلق ہے، جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے. جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے، کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں. 18 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، پتا چلا ابھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے. کچھ نہیں پتا موت کا. مت اتراؤ اتنے. 10 لاکھ میں بیچنے کی ضرورت نہیں. رشتہ ہوا، نکاح ہوا. حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی. حضرت عمر قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا؟ اتنا سنا بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا. دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جناب بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا. میں نے کہا عمر کا دور ہے. اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے. پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رو دیے اور ہاتھ پکڑا بچی کا. کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں؟ بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو. فرمانے لگے نہ بیٹی، آج کے بعد چاچا نہ کہنا، تو یتیم ہے، مجھے باپ کہہ کے آواز دینا، مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. آج کے بعد تو یتیم نہیں،
آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، لیکن سن میری بیٹی، روز عمر کو عدالت کا کام رہتا ہے، روز فیصلے سنانے ہوتے ہیں۔ بیٹی تیری ڈیوٹی اتنی ہے، جب عمر چلنے لگے تو جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے، وہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا ابا عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر تو یہ کہتی رہے کہ عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تم بہووں کو باپ والا پیار دو، وہ تمہیں بیٹی والا احترام دے کے دکھائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بیٹی والا احترام آپ کو دیں گی۔ جو بیٹیاں ایک باپ کو احترام دیتی ہیں تو نکلے ان سارے فسادوں سے۔ مول میں داماد نہیں خریدنا ہے، دیندار بچیاں تلاش کریں، دیندار، ہپی کٹ نہیں۔ ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی، وہ یاد ہے ہمیں، اب تو پتہ نہیں کون کون سی چل رہی ہے۔ ہاں ایسا ڈیزائن کہہ رہا مولانا لڑکی ہم نے دیکھی، ہو کہاں تھے کہ فلاں جگہ برتھ ڈے کی پارٹی میں دیکھی، ہور لگ رہی تھی، ہور آئی ہے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آ گئے۔ میں نے بھوت نہیں، پوری بھوتنی لے کے آیا ہے، اتار دو۔ میں نے کہا اپنے بس کی بات نہیں، بھوت اس کے اتارو جس پہ چڑھے ہوں، اور جو خود بھوتنی ہو بولو اس کے کون اتارے گا؟ کہہ رہا ایسے بال پڑے تھے میاں دیکھتا رہ گیا۔ دھوکے میں مت پڑ جانا، بیوٹی پارلر نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ ایسے رنگ برنگی منہ بنا دیتے، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آٹے کے بورے سے نکل کے آئی ہے۔ اور کیمرہ ایسا ایسا فلٹر مار رہا، کلوا بھی کبھی بھورا ہو گیا۔ یہ کنڈیشن ہے۔ فوٹو بھیج دیا، کلوا کا فوٹو آیا، پورا محلہ دیکھ رہا، داماد بڑا گورا ہے، اور پھر اتنا گھنا چہرہ بنوایا کہ کچھ ٹپ ہی نہیں رہا تھا اس میں۔ اور جب چوتھی میں آئے داماد تو پھر ڈھونڈ رہے تھے سب، داماد نہیں آیا، یہی تو ہے۔ منہ کیسا؟ کبھی مسجد گئے تھے، وضو کیا تو منہ دھل گیا۔ تو یہ کنڈیشن، یہ حالات ہے۔ بیٹی دیندار تلاش کرو۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے نا، کہہ رہا آئی ایس چاہیے، آئی پی ایس چاہیے، بی او ایم ایس چاہیے، ایل ایل بی چاہیے۔ بھائی تعلیم اچھی بات ہے، وہ کہا تھا نا غالباً حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ تعلیم ضروری ہے لیکن حیا کے دائرے میں رہ کے، شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے۔ بیٹی دیندار ڈھونڈو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے یہ۔ بھائی آپ کی وجہ سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، ایئرپورٹ کا اللہ مالک ہے، سچی بات ہے۔ جو جہیز میں قرآن آتا پوری زندگی جزدان میں رہتا ہے، وہ بلکہ ساس کہتی ہے نا پہلے ہی 3 رکھے، اسے مسجد میں دیا، ٹی وی اپنے کمرے میں، ایل سی ڈی اپنے کمرے میں، ایل ای ڈی اپنے کمرے میں، فریج سنبھال کے رکھیے ٹوٹ نہ جائے، واشنگ مشین اسکریچ نہ جائے۔ بڑھیا کھڑے ہو کے آرڈر جاری کر رہی ہے، آیا نا قرآن، کہتی اللہ اس میں کیا، اس میں کیا کہ اماں قرآن ہے۔ اے اللہ 4 تو پہلے سے گھر میں رکھے تھے، یہ بھی لے آئے، اسے مسجد پہنچا دو۔ اگر یہ کنڈیشن گھروں کی ہو جائے نا، پھر پوچھنا مت قیامت کب آ رہی ہے، سمجھ لینا قیامت تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارے گھر میں ٹی وی اور فریج رکھنے کے لیے جگہ ہے اور رب کا قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سوچنا اور فیصلہ کرنا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ پڑھے کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیٹی کو پڑھانا ضروری نہیں، بیٹی کو قرآن دینا ضروری سمجھا ہے۔ جہیز میں ہونا چاہیے، چاہے اسے نماز آتی ہو کہ نہیں آتی۔ باپ اچھا وہ نہیں جو سونے کی پیٹی میں رکھ کے مشکو انبر سے لکھا ہوا قرآن بیٹی کو دے۔ باپ وہ بہتر ہے جو جہیز میں قرآن دے نہ دے، بیٹی کے سینے میں قرآن دے دے، اس لیے کہ وہ جہاں جائے گی وہاں جا کر کے قرآن پڑھے گی۔ لے کے آؤ قرآن والی بیٹی، فجر میں اٹھ کے مصلی بچھائے گی، نماز سے فارغ ہو کے قرآن پڑھے گی، رب کی تسبیح بیان کرنے کے بعد شوہر کی خدمت کرے گی، ساس سسر کی خدمت کرے گی۔ پھر تم دیکھنا انہی گھروں کے اندر تمہیں جنت کے نقشے نظر آئیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، لے آؤ جتنی چاہے پڑھی لکھی، جب تک شریعت نہیں
ہوگی اس وقت تک گھر میں جنت نہیں ہوگی. میں نے پہلے کہا تھا گھر کبھی بھی دولت سے نہیں مدینے والے کی سنت سے چلا کرتے. آپ بچیوں کو کچھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں لیکن قرآن پڑھائیں. میرے خیال سے آپ کے علاقے میں بھی ادارہ ہے نا. ہمارے نواب بھائی نے بتایا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے, کافی پہلے بتایا تھا کہ یہ سمودیہ میں بچیوں کا ادارہ قائم کر رہے ہیں. وہ میرے خیال سے قائم کر دیا ہے ماشاءاللہ. لنٹر کی تیاری ہے. یہ ادارے ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہماری. انہی اداروں کے ذریعے انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی. کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی ان اداروں کے ذریعے بیٹیاں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بیٹے برا نہ مانے کیونکہ میں بھی اپنے ابا کا بیٹا ہوں. وہ یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو بڑا کھل کے برا کہہ رہا ہے, لیکن یہ سچی بات ہے. بیٹے کو نہ کتنے قرآن پڑھا لو, وہ جب بھی پڑھے گا نا حسب ضرورت پڑھے گا اور بند کر کے یوں رکھ دے گا. لیکن اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے نا, وہ جب بھی قرآن پڑھے گی نا اسے قرآن کے صفحات میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. باپ کا انتقال ہوئے اگر 15 سال بھی بیت گئے ہوں گے نا, تو وہ 15 سال کے بعد قرآن بند کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ جو آیتیں, جو رکوع, جو پارے, جو میں نے لائنیں پڑھی ہیں نا, اس کا ثواب میرے بوڑھے باپ کی قبر میں عطا فرما دے. خدا کی قسم یہ بیٹیاں اتنی غیرت والی ہوتی ہیں, جو بھی تم ان پہ احسان کر دو یہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں. یہ احسان کا بدلہ دیا کرتی ہیں, بدلہ دیا کرتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ. آج نا سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہمارے ادارے, ہماری مسجدیں, ہماری خانقاہیں, ہمارے جلسے صرف اس لیے ہے کہ ان سے اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند ہے. دنیا مٹانے پہ لگی ہے. کاغذ چیک کرتے ہیں, رجسٹریشن میں کمی ہو, بینامے میں کمی ہو, بلڈوزر جا کے چلا دیں. اتنی مضبوطی سے کام کرو کہ دشمنوں کے دانت کٹے ہو جائیں اور تمہاری کی ہوئی محنت یہ بتائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اتنی جم کے محنت ہمیں کرنی ہے اور ہم اپنی قوم کو ادارے دیں گے, تعلیم کے مرکز دیں گے. لنٹر پڑھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں پڑھا نا, تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا, رہے گا انشاءاللہ. بولے زور سے انشاءاللہ. ہاں, ورنہ یاد رکھنا وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ, وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. ہم جو کماتے ہیں نا وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کماتے ہیں. ہم تو کچھ دن اس دولت پہ چوکیدار بن کے رہتے, مریں گے للہ موج کرے گا. اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. کسی کے بیٹے نے باپ کے نام پہ سونے کے سکے نہیں دیے مسجد میں. ہم نے امیروں کے بیٹے بھی دیکھے, غریبوں کے بھی دیکھے. جبکہ غریب باپ کا بیٹا جسے دولت نہیں, باپ ورثے میں قرآن دے کے گیا تھا, کم سے کم وہ قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ کے سنا دیتا ہے. لیکن امیر کے بچے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ جا کے باپ کی قبر پہ قرآن بھی پڑھ سکے. او میرے بھائی, اپنے جیتے جیتنے کام کر جاؤ. قبرستان جاتے ہو؟ سر ہلاؤ بھائی. جاتے ہو قرآن قبرستان؟ ماشاءاللہ, جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی. سمجھدار ہو گئے نا, اللہ سب کو سلامت رکھے. اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے؟ سب سے بڑی پہچان سمجھداری کی تو حضور کی میلاد سجانا ہے نا. توجہ ہے نا. قبرستان جاتے, قبریں ساری سلامت ہیں, کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں, کچھ بیٹھی بھی ہوں گی اور کچھ قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے, مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی, کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے. لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی ہے. کسی سفید بالوں والے کو لے کے جانا, ابا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے, میرے ابا نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار دفن ہوئے تھے. یہ وہ تھے جو 500 ایکڑ کے مالک تھے. آج جا کے دیکھو نا, ہزاروں بیگھوں کا مالک انچ بھر زمین میں سمٹ کے رہ گیا ہے, ہڈیاں